مگر اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہارا بچہ اگر 10 سال کا ہو گیا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اسے آپ نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو پٹائی کرو، اس کو مارو۔ کس منہ سے ماریں گے؟ ہم تو خود نماز کے ٹائم دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو خود نماز کے ٹائم موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ جب باپ خود نماز پڑھے گا تب تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے گا۔ او لوگو، میرے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ 7 سال کا تمہارا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ اور اگلا حکم سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ بھئی اس میں کیا تعلیم ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ بچہ 10 سال کا ہو گیا اور اللہ کے نبی یہ حدیث جب بیان کر رہے ہیں تب موبائل کا دور نہیں تھا، تب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، تب گندی فلموں کا دور نہیں تھا، تب 10 سال کے بچے موبائل پر ویڈیو نہیں دیکھتے تھے۔ نبی نے اس دور میں کہا 10 سال کے بچے ہو جائیں تو ایک چادر میں نہ سوئیں، ایک بستر پہ نہ سوئیں، بستر الگ کر دو۔ کیا تعلیم ہے میرے نبی کی، کتنی پوتر تعلیم ہے، کتنی پاک تعلیم ہے کہ 10 سال کے بچے ہو گئے ہیں ان کے بستر الگ کر دو تاکہ کسی قسم کے گندے کام کا خیال بھی ان کے دل اور دماغ میں نہ آئے۔ آج سماج میں یہ بھی ہو رہا ہے، وہ کام جسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا اور جس کام کی وجہ سے اللہ کا سب سے بھیانک عذاب آیا تھا، ایسا عذاب دنیا میں کسی قوم کے اوپر نہیں آیا تھا۔ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور پتھر بھی کیسے برسے تھے؟ ہر پتھر کے اوپر نام لکھا تھا، یہ پتھر فلاں کے اوپر گرے گا، یہ پتھر فلاں کے اوپر گرے گا۔ جو پتھر جس کے نام کا تھا اس کی کھوپڑی پر گرتا تھا اور وہیں پر وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اور اللہ نے پتھر کی بارش اتارنے کے بعد اس پوری بستی کو الٹ دیا تھا۔ اس قوم کا اپرادھ کیا تھا؟ اس قوم کا جرم کیا تھا؟ اس قوم کے اندر مرد مرد کے ساتھ ناجائز سنبندھ بناتا تھا، اس قوم کے اندر اغلام بازی ہوتی تھی، اس قوم کے لڑکے لڑکوں سے تعلق بناتے تھے، اس قوم کے اندر یہ گندگی پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کیا حکم دے رہے ہیں؟ 10 سال کے بچے ہو جائیں بستر میں۔ اور آگے بڑھیے، ابھی تو بچے پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی تو آپ شادی کرنے جا رہے ہیں، شادی کرنے کا من بنا رہے ہیں، آپ کی امی جان آپ کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں، آپ کی امی جان آپ کے لیے سب سے خوبصورت لڑکی تلاش کر رہی ہیں، سب سے حور جیسی لڑکی تلاش کر رہی ہیں، آپ کی ہونے والی بیوی کا رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ اسلام یہاں پر بھی کیا شکشا دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ۔ جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لِمَالِهَا، عورت کا مال دیکھا جاتا ہے، وَلِجَمَالِهَا، عورت کی خوبصورتی، اس کی سندرتا، اس کا کتنی اسمارٹ ہے، کتنی ہینڈسم ہے، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ وَلِحَسَبِهَا، اور عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے، ہم شیرشاہ وادی ہے تو شیرشاہ وادی ہونا چاہیے، ہم شیخ ہیں شیخ ہونا چاہیے، ہم انصار ہیں انصاری ہونی چاہیے، برادری دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے۔ وَلِدِينِهَا، اور آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے 4 چیزوں کا نام لیا، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اب علماء کیا کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ مال یہودی دیکھتے تھے، مال یہودی دیکھتے تھے، کیونکہ یہودی بڑے لالچی اور بخیل اور کنجوس ہوتے تھے، تو وہ جب رشتہ دیکھنے جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کتنے مال والی لڑکی ہے۔ مجھے آپ کے اسی شیرشاہ وادی علاقے سے اور اسی سیمانچل کے علاقے میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ مولوی صاحب لڑکیوں کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے باقاعدہ 4 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ پیسہ جب ملتا ہے تب اس سے زیور خریدا جاتا ہے، اس سے لڑکے کا کپڑا خریدا جاتا ہے، اس سے شادی کا انتظام کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ لڑکا مہر بھی اپنی بیوی کو اس کے باپ کی ملی ہوئی کمائی سے دیتا ہے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ اتنے بڑے بھکاری اور اتنے بڑے بھک منگے، عورت کا سب سے بڑا جو حق ہے
جس مہر کے بدلے تم اپنی بیوی کو نکاح میں لاتے ہو، تم اتنے بڑے اپاہج ہو، اتنے بڑے تم بھکاری ہو، اتنے بڑے تم بزدل ہو کہ تم اس مہر کی رقم بھی اس لڑکی کے باپ سے لیتے ہو۔ جلسے کرا لیا آپ نے، 2-2 لاکھ روپے کے پنڈال لگا لیا آپ نے، بنارس سے لے کر کے دلی تک سے علماء کو بلا لیا آپ نے، اور سماج کی یہ برائی آپ ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ لڑکی کا باپ جو بیچارہ لڑکی کو بڑی مشکلوں سے پالتا ہے، زمانے کی گندی نظروں سے بچاتا ہے، لڑکی جیسے جیسے جوان ہوتی چلی جاتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑی محنت سے، بڑی قربانیوں سے باپ نے اور ماں نے اپنی بچی کو پالا ہے، اور آج جب وہ بچی جوان ہو گئی ہے، ماں باپ کو چنتا ہے، ماں باپ کو فکر ہے اس بچی کی شادی کرنے کی۔ او لوگو، تم اتنے بڑے بے غیرت ہو، اس لڑکی کے باپ سے تم سودا کر رہے ہو۔ سودا ہوتا ہے، سودا۔ لڑکا جتنا کامیاب ہو اتنا زیادہ سودا ہوتا ہے۔ لڑکا اگر کسی گورنمنٹ ٹیچر ہے، لڑکا اگر دلی میں جاب کرتا ہے، لڑکا اگر اچھی پوسٹ پر ہے، تب تو صاحب 5 لاکھ سے کم میں بات نہیں بنے گی۔ اس لڑکی کے باپ کے جذبات سے تم کھیل رہے ہو۔ یا تو وہ اگر پیسے والا ہے تو ٹھیک ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ دے دے گا، اگر غریب ہے تو کہاں سے دے گا؟ اور نہیں دے گا تو اس کی لڑکی 25 سال کی، 30 سال کی، 35 سال کی ہو رہی ہے، باپ کے پاس جہیز کی ڈیمانڈ پورا کرنے کا انتظام نہیں ہے، تو میرے بھائیوں بتاؤ، وہ لڑکی جو 35 سال کی ہو رہی ہے، اگر اس کے قدم بھٹک گئے اور اگر وہ غلط راستے پر چلی گئی، اس کا ذمہ دار کون؟ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی، ہم سماج کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس جہیز کی رسم نے آج کتنی لڑکیوں کی عزت کو برباد کر دیا، کتنے گھروں کی عزت کو برباد کر دیا، کتنے باپ نے خودکشی کر لی، کتنی لڑکیوں نے خودکشی کر لی، مگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ لالچ اتنا بھرا ہوا ہے، لالچ اتنا بھرا ہوا ہے کہ ہم اس رسم کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی بہن کی شادی ہوتی تو ہمیں دینا پڑتا ہے، تو صاحب جب ہم نے دیا ہے تو ہم لیں گے۔ ایک بات نوٹ کر لو میری، دینے والے کی مجبوری ہو سکتی ہے، لینے والے کی کوئی مجبوری نہیں۔ اگر آپ لڑکے والے ہیں اور آپ لے رہے ہیں تو یہ آپ کی مجبوری نہیں ہے، یہ آپ کی شرارت ہے، اور اللہ کے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ مال یہودی دیکھا کرتے تھے، خوبصورتی عیسائی دیکھا کرتے تھے، اور خاندان مکہ کے مشرکین دیکھا کرتے تھے۔ اور اسلام جب آیا تو اسلام نے خوبصورتی سے منع نہیں کیا، مال سے منع نہیں کیا، خاندان سے منع نہیں کیا، مگر اسلام نے سروپری سب سے اوپر کس چیز کو رکھا؟ فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دیندار لڑکی کو اپنے گھر میں بہو بنا کر کے لاؤ، دیندار لڑکی کو لے کر کے آؤ۔ اگر آپ کے گھر میں پردہ نہیں ہے، دیندار لڑکی آئے گی، پردے کا ماحول بنائے گی۔ آپ کے گھر کے اندر اگر بے حیائی ہے، دیندار لڑکی آئے گی، شرم و حیا کا ماحول بنائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں دن رات فلمی گانے سنے جاتے ہیں، اگر ایک ایسی لڑکی آئے گی جو دیندار ہے، انشاءاللہ وہ لڑکی گھر میں قرآن پڑھنے کا ماحول بنائے گی۔ تو اگر اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو شروعات یہاں سے کرنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیندار عورت کو تم اپنے گھر میں بیوی بنا کر کے لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، دیندار عورت سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے، دیندار عورت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ او لوگو، اگر تمہیں خزانہ ہی بنانا ہے، تمہیں دولت ہی اگر اپنے گھر میں لانا ہے، تو 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو، 3 چیزوں کو اپنے گھر میں اسٹور کر لو، 3 چیزوں کو اپنی دولت بنا لو، اپنی سمپتی بنا لو۔ قلباً شاکرا، اپنے سینے کے اندر ایسا دل پیدا کرو جو دل اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو، جس دل کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہو، ایسا دل پیدا کرو جو اللہ کا شکر ادا کرے، جس دل کے اندر ناشکری نہ ہو۔
وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور اپنے منہ کے اندر ایسی زبان پیدا کرو جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے، اللہ کو یاد کرتی رہے۔ اور تیسری چیز وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، ایمان والی نیک اور دیندار عورت کو اپنے گھر میں بیوی بنا کر کے لے آؤ، تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، 7 سال کا بچہ تو نابالغ ہوتا ہے، 7 سال کے بچے کے اوپر نماز تو فرض نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 7 سال کا تمہارا بچہ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اب چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، اسے مسجد میں لے کر کے نماز میں لے کر کے آؤ۔ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کی عادت ڈلواؤ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ 10 سال کا بچہ بھی نابالغ ہوتا ہے، 10 سال کے بچے کے اوپر نماز فرض نہیں ہے،